جیسا عمر جیسا آدمی جس کے اسلام لانے پر جبریل آ گئے، یا رسول اللہ آپ خوش ہو رہے ہیں؟ عمر کا اسلام تو خوش ہو رہے ہیں؟ ہاں. تو جبریل بولے یا رسول اللہ آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں. یہ وہ عمر ہے. عرفات کے میدان میں آپ نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے، اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے. یہ وہ عمر ہے. آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ وہ عمر ہے. آپ نے فرمایا میرے دو وزیر زمین میں دو آسمان میں، ابو بکر عمر میرے زمین کے وزیر، جبرائیل میکائیل میرے آسمان کے وزیر. اور ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے. تو آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اس طرح ہم قبروں سے اٹھیں گے، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا. یہ وہ عمر ہے. 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلایا. کتا بھی کہتے تھے ہائے ہائے کوئی کہاں سے ایسا عدل لائے گا. مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر روتے تھے کہ یا اللہ دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو پکڑ تو عمر کی ہوگی. یہ وہ عمر ہے. رات کو گشت میں نکلے اپنے غلام اسلم کو لے کر، ایک بدو بڑھیا پانی ہلا رہے، بچے رو رہے. انہوں نے کہا بڑھیا کیا کر رہی ہے؟ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کیا یہ بھوک سے رو رہے ہیں؟ کہانی میں کیا ہے؟ کہ کچھ بھی نہیں ہے، پانی رکھا ہوا ہے صرف، کیونکہ گھر میں کچھ نہیں ہے. تو ان کو بہلا رہی ہوں کہ روتے روتے سو جائیں گے. پھر اس نے کہا عمر اور میرا فیصلہ اللہ کے دربار میں ہوگا. تو عمر پر کب کبھی تاری ہو، آنسو بہ پڑے. فرمانے لگے عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ تو اس نے کہا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں رکھتا تو ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے؟ ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ اللہ کے ہاں گریبان پکڑو گی عمر کا. اس وقت بھاگے، بیت المال سے کھانا نکالا، سامان نکالا، بوری میں بھرا. ان کے غلام نے کہا میں اٹھاؤں؟ کہ قیامت کا بوجھ بھی میرا تو ہی اٹھائے گا. اپنے کندھے پہ رکھا. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس کے کوڑے کے سامنے بڑے بڑے گھر تھرا جائیں، کندھے پہ بوری کو رکھا. بھاگے، پہنچے، پنیر نکالا، کچھ گندم نکالی، کچھ گھی نکالا، اس کو آگ پہ چڑھایا، لکڑی میں لکڑیاں لگائیں اور دھواں، اور اس میں پھونکے مار رہے، لکڑیاں گیلی اور وہ جلنے نہیں، دھواں اٹھا. ان کے غلام اسلم کہتے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ دھواں حضرت عمر کی گھنی داڑھی میں سے یوں نکل کے آنکھوں کو چڑھ رہا، ناک کو چڑھ رہا، اور وہ اس میں پھونکتے رہے یہاں تک کہ آگ جلی. پھر کھانا خود تیار کیا، پھر پلیٹ میں ڈال بچوں کو دیا. پھر ان کو بیٹھ کے دیکھنے لگے. تو اسلم نے کہا چلے اٹھیں؟ کہ نہیں ان کو روتا دیکھا ہے، ان کو ایک دفعہ ہنستا دیکھ لوں پھر اٹھوں گا. یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے. ایک بدو آیا، رات کو گشت میں نکلے، وہ باہر اس کا خیمے کے باہر پریشان بیٹھا. کیا ہوا بھائی؟ کہ میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، کوئی اس کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. حضرت عمر بھاگے، اپنی بیوی کو اٹھایا. اٹھو کس کی؟ خلیفہ کی بیوی، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی بیوی. ایک جنت کا کام آ گیا، جنت کی کمائی کا موقع آ گیا. بیوی کو ساتھ لیا، ایک معصوم ایک غریب دایا، ایک غریب بدو کے گھر پہنچا دیا. اور میں بچہ، وہ اندر گئی، اس کا کام کیا، بچہ پیدا ہوا. ان کا امیر المومنین اپنے دوست کو بچے کی خوشخبری دیں تو بدو کے پاؤں کانپنے لگے کہ یہ کیا ہوا؟ یہ آپ ہیں؟ کا غم نہ کر، فکر نہ کر، میں تیرا ساتھی ہوں. اور وہ بڑھیا جس کے بچوں کو کھانا کھلایا، وہ کہنے لگی کاش تیری جگہ عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا، کاش عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا تو وہ میرے جیسا کوئی ہوتا. کہتا میں ہی تو عمر ہوں، میں ہی تو عمر ہوں. تو انہوں نے فرمایا تو کل دربار میں آ جانا، عمر کے نزدیک تو مجھے بھی دیکھ لے گی، عمر کے نزدیک مجھے بھی دیکھ لے گی. یہ وہ عمر ہے جس کے اسلام لانے پر کائنات روئی، جنات روئے.
آسمان کے فرشتے روئے جس کی شہادت پر یہ وہ عمر ہے. اور نماز پڑھاتے ہوئے کافر کے ہاتھوں خنجر لگا. نماز میں خنجر جنت کی ایسی بشارتیں. تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا بیٹا جاؤ حضرت اما عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے لے جانا, نہیں تو مجھے جنت البقیع میں ڈال دینا. وہ آئے, حضرت عائشہ بیٹھی رو رہی تھی. ان کا اما جان میرا باپ عمر یہاں اجازت چاہتا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی, عمر چاہتا ہے تو مرحبا بعمر, عمر کو اجازت ہے, میرے اوپر اس کو ترجیح حاصل ہے. باپ کو اگر خوشخبری سنائی ابا جان مبارک ہو, اجازت مل گئی. کہا نہیں بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو, جب میں مر جاؤں مجھے اٹھا کے لے جانا, دروازے پہ رکھنا, اجازت ملے تو لے جانا نہیں تو واپس کر دینا. پھر جب موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو رونے لگے. حضرت علی آئے, حضرت حسن آئے. کہا عمر کیوں رو رہے ہو؟ موت کے ڈر سے؟ کہا نہیں موت کے ڈر سے نہیں, موت کے بعد آنے والی گھاٹیوں کے ڈر سے. تو فرمایا نہ رو نہ رو, میرے ان کانوں نے اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن بھی نہیں سکتا کہ اللہ